امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر آ پہنچا ہے، لیکن اتنے سارے بیانات، جوابی حملوں اور شور شرابے میں آخر اصل کہانی ہے کیا؟ آئیے اس پورے معاملے کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ زمینی حقائق کیا ہیں، فوجی حکمت عملی کیا کہتی ہے، اور سفارتکاری کیوں ناکام ہو رہی ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ بحران کتنا گہرا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ کسی بھی جنگ کی، کسی بھی تنازع کی جو سب سے بھاری قیمت ہوتی ہے نا، وہ عام انسان ہی ادا کرتا ہے۔ اس لیے اس بحران کی اصل سنگینی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں پر نظر ڈالنی ہوگی جو اس کی براہ راست زد میں ہیں۔ 1200 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو ایرانی ذرائع کے مطابق اس تنازع میں اب تک اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ 1200 خاندانوں کی تباہی کی کہانی ہے، اور یہ اس بحران کی سنگینی کا صرف پہلا اشارہ ہے۔ اور دیکھیں، بات صرف ہلاکتوں پر ختم نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ 12,000 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں، یعنی ہر ایک ہلاکت کے پیچھے 10 زخمی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس جنگ کے جسمانی اور نفسیاتی زخموں کے ساتھ باقی زندگی گزاریں گے۔ یہ اعداد و شمار اس بحران کے وسیع پیمانے پر اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذرا تہران کا منظر سوچیں، یہ صورتحال کی پیچیدگی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف سڑکوں پر ہزاروں کا مجمع ہے، اپنے مارے گئے فوجی کمانڈروں کا سوگ منا رہا ہے، جو ایک طرح سے ان کے قومی عزم کو دکھاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت اسی شہر کے آسمان پر اسرائیلی ڈرون سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی سوگ اور جنگ ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یہی اس بحران کی اصل حقیقت ہے۔ دیکھیں، ایک جنگ تو زمین پر لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جنگ بھی چل رہی ہے، اور وہ ہے بیانات اور دعووں کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکاری بیانات اور زمینی حقیقتوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیوں۔ ایک طرف سے امریکی دعوے آتے ہیں کہ ایران کو تباہ کر دیا گیا ہے، جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، لیکن پھر جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ تہران کی سڑکوں پر ہزاروں سوگوار نظر آتے ہیں، امریکی سینٹ کام خود نئے فضائی حملوں کی فوٹیج جاری کر رہا ہے، اور جنگ پورے خطے میں مزید پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ دو بالکل مختلف تصویریں اس بحران کی پیچیدگی کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ یہ جو تنازع ہے نا، یہ اب صرف ایران کی سرحدوں کے اندر نہیں رہا، یہ تو آگ کی طرح پھیل رہا ہے، نئے نئے محاذ کھول رہا ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ کے استحکام کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تہران سے لے کر بیروت تک سیدھی سیدھی فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اب اس کا دائرہ کار دیکھیں۔ یہ امریکہ تک پہنچ گیا ہے، جہاں ممکنہ جوابی حملوں کے لیے سلیپر سیلز کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور برطانیہ تک، جہاں امریکی بمبار طیارے واپس اپنے اڈوں پر پہنچ رہے ہیں۔ ہر ایک واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جنگ اب عالمی سطح پر پھیل چکی ہے۔ تو جب میدان جنگ میں اس طرح آگ لگی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سفارتکاری اسے ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے جب ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف دیکھتے ہیں تو جواب کافی مایوس کن ملتا ہے، جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں کسی ایک بات پر متفق ہی نہیں ہو پا رہے۔ ایک امید کی کرن ضرور نظر آئی تھی جب روس نے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی جس میں فوری جنگ بندی اور سفارتکاری کی طرف واپسی کی بات کی گئی تھی، لیکن وہ قرارداد بھی ناکام ہو گئی، اور اس ناکامی نے عالمی طاقتوں کے درمیان جو گہری تقسیم ہے اسے پوری دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس ناکامی پر روس کا جو رد عمل تھا وہ بہت سخت تھا۔ اقوام متحدہ میں ان کے نمائندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دوہرے معیار بھی نہیں، یہ تو بالکل غیر حقیقی ہے، یہ ایک رسوائی ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک سفارتی ناکامی پر غصہ نہیں، بلکہ اس گہری مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر محسوس کی جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف امریکہ نے اپنے ایکشنز کا بھرپور دفاع کیا۔ ان کے نمائندے نے روس کی بات کو مسترد کرتے ہوئے صاف صاف کہا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت بالکل قانونی ہے، اور اسے ایران کی خون ریزی اور بربریت کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ یہ دونوں بیانات دکھاتے ہیں کہ سفارتی سطح پر معاملہ کس طرح ایک مکمل تعطل کا شکار ہے۔ تو آخر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ایک طرف میدان جنگ میں ہلاکتیں، دوسری طرف بیانات کی جنگ، اور عالمی سطح پر سفارتکاری مکمل طور پر ناکام۔ جب کشیدگی کم ہونے کے کوئی آثار ہی نظر نہ آ رہے ہوں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ کیا یہ بحران اپنے عروج پر پہنچ کر اب ٹھنڈا ہو جائے گا، یا پھر یہ خطہ ایک بہت بڑی اور زیادہ تباہ کن جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟
اس کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن جو حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل انتہائی غیر یقینی اور خطرناک ہے۔